السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم بہت ہفتوں سے بہت ایپیسوڈ سے ایک ٹاپک کو ٹچ کر رہے ہیں اور اٹ کوڈ بی کہ آج کا پروگرام جو ہے اس ٹاپک کا آخری پروگرام ہو، اور مے بی اگر کوئی بات رہ گئی تو مے بی another ایپیسوڈ، لیکن ہم نے بہت زیادہ تفصیل سے بہت ساری چیزوں کو ٹچ اپون کیا اولاد کی تربیت کے حوالے سے، کیونکہ اولاد کی تربیت ایک بہت اہم کام ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہے، ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے ہم سب کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ جب بچے پیدا ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، تب ایک نعمت کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہم سب کا فرض عین ہے، ہم سب کی انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ مائیں اپنے بچوں کو خاص طور پہ وقت دیں۔ میں اس لیے ماؤں کو کہہ رہا ہوں کیونکہ باپ تو جنرلی ہی سپوز ٹو بی ورکنگ، اس کو باہر جانا ہے، اس کو کمانا ہے، اس کو کام کرنا ہے، تو ماں کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے، ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ مائیں اپنی بچوں کی تربیت کریں۔ اور آف کورس جب باپ کے پاس بھی وقت ہو، باپ وقت نکالے، شاموں کو جب گھر آئے یا پھر ویکینڈز کے اوپر جب بچوں سے ملاقات ہو یا جب بھی ملاقات ہو، تو پھر باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے آف کورس، لیکن ماؤں کی پرائمری رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ خواتین جو ہیں اس کو ایک جاب سمجھتی نہیں ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ جاب جو ہے وہ پیسہ کمانا ہی جاب ہے۔ پرائمری جاب تو ایک ماں کی، جب اس نے ایک بچہ ڈیلیور کیا تو ماں بچے کی تربیت ہے، اس کی پرائمری جاب ہے۔ شاید قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جیسے کہ کرنا چاہیے تھا، مے بی کہ ہم نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، کیونکہ اگر اپریسیشن ملتی تو ماؤں کے اندر اور جذبہ پیدا ہوتا کہ وہ بچوں کی کس طرح سے تربیت کریں۔ لیکن دیکھیں، اگر کوئی اپریسیشن نہیں دے رہا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں جو اللہ نے مجھ پہ اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی ہے میں اس کو پورا نہ کروں۔ آلدو آف کورس اپریسیشن سے انسان کو ایک انرجی ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپریسیشن ملے تو انسان کی انرجی میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا مورال ہائی ہوتا ہے۔ لیکن سٹل اگر کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا ارد گرد تو اس کا یہ مطلب تو قطعا نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیں۔ اس چھوٹی سی جان کا کیا قصور ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے؟ صرف اس لیے کہ کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا بس بچے پہ، اس جان پہ، ایک چھوٹی سی ننھی سی جان پہ ظلم کروں؟ یہ تو کوئی لاجیکل سینس نہیں بنتی۔ تو پلیز اپنی ذمہ داریوں کو ہم سارے کے سارے لوگ سمجھیں۔ ہم نے بہت سے ٹاپکس پہ انڈیویجولی بات کی۔ اگر آپ نے پچھلے ایپیسوڈز مس کیے ہیں تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ جو دین فطرت کا چینل ہے ایئر وائی کے یوٹیوب چینل پہ، یا دین فطرت اگر آپ سرچ کریں گے تو پچھلے سارے ایپیسوڈز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپلوڈڈ ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ساری وہ باتیں سنیں اور پلیز اس کو عمل میں لے کر آنے کی کوشش کریں اگر آپ کے خاص طور پہ بچے چھوٹے ہیں۔ تو ہم نے بہت سارے ٹاپک سے بات کی۔ آج میں ایک بات کرنا چاہوں گا ان لوگوں سے جو کہ مسلمان ہیں خاص طور پہ۔ ویسے تو بچوں کی تربیت ہر ایک کی ذمہ داری ہے، وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، کسی بھی ریلیجن سے ان کا تعلق ہو، یہ بچے خدا کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہے، تو آپ اپنے بچوں کو معاشرے کا ایک اچھا فرد بنائیے۔ لیکن میں خاص طور پہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں مسلمان پیرنٹس سے کہ دیکھیں، بچے کو ایک کانفیڈنٹ مسلم بنائیے، بچے کو ایک کانفیڈنٹ مسلمان بنائیے، اس کو اس چیز پر فخر محسوس کرائیے کہ وہ مسلمان ہے۔ آج کل کے بچے انفارچونیٹلی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا، اس کو پراؤڈ فیل نہیں کرتے۔ ان کو نماز پڑھنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ وہ اسکول جائیں گے، کالج جائیں گے، یونیورسٹی جائیں گے،
اور ہم نے اس کو یہ تو بتا دیا کہ بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، شاید اللہ کرے کہ بتایا ہو، لیکن اس کو کانفیڈنس نہیں دیا کہ بیٹا آپ یہ جو کام کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، یو شوڈ بی پراؤڈ آف دس، یو شوڈ بی کانفیڈنٹ اباؤٹ دس. اس کو اس کے اندر مضبوطی نہیں پیدا کی کہ دیکھو یہی راستہ ٹھیک ہے، آپ کو یہ جو کام کر رہے ہو یہ اس کے فضائل آپ ان کو بتاتے ہیں، اس کی ورچوز بتاتے ہیں، اس کی ریزننگ دیتے ہیں، اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرتے ہیں. یہ ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے. میرا بچپن میں کوتاہیاں ہوئی. میرا ویسے بیک گراؤنڈ کو بہت ریلیجس گھرانے سے اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح ہوتا ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم فارملی دلوائی جاتی ہے، ویسے والدین نے ہمیشہ دین سکھایا، الحمدللہ نماز سکھائی، قرآن سکھایا. لیکن وہ جو ایک عام طور پہ جس کو دینی گھرانہ کہا جاتا ہے، جہاں بچوں کو مدارس بھیجا جاتا ہے، اور اس طرح کا اپ برنگنگ نہیں تھی. لیکن الحمدللہ والدین نے وہ جو بیسک ویلیوز تھی وہ انکلکیٹ کی تھی. خدا کا تعارف کرایا تھا، اللہ کے ایک ہونے کی کا دل میں یہ بات راسخ کی تھی الحمدللہ. اور وہی چیز آگے جا کر اس نے وہ سرفیس پہ آئی الحمدللہ. لیکن کوتاہیاں ہوتی تھی، بہت کوتاہیاں ہوتی تھیں. کوتاہیاں تو ابھی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت کی کوتاہیاں بہت ہی زیادہ تھیں، اور نماز میں بھی غفلت، اونچ نیچ. لیکن الحمدللہ جب میں یو ایس گیا، امریکہ گیا اپنی انجینئرنگ کی سٹڈیز کرنے، ماسٹرز کرنے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دل میں بات راسخ کر دی کہ نماز کتنی اہم ہے. اب امریکہ کے ماحول میں، جبکہ آف کورس آپ کے ارد گرد مسلمان سارے نہیں ہیں، بہت تھوڑے سے مسلمان ہیں، لیکن جب ایک بات دل میں آ گئی اور وہ کانفیڈنس آ گیا کہ یہی راستہ ہے، نماز کو چھوڑنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. 5 وقت کی نماز روزانہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے. یہ میری روح کی غذا ہے، اس کے بغیر میری روح کمزور ہو جائے گی. یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ وقت داخل ہوا تو اب یہ نماز پڑھنی ہے. جب یہ چیز دل کے اندر راسخ ہو گئی، اس کے بعد الحمدللہ اتنا کانفیڈنس آ گیا that I did not care about anybody. کسی کی مجھے فکر پرواہ نہیں تھی. میں یونیورسٹی جاتا تھا، نوجوان لڑکا تھا، وضو میں رہتا تھا، اور ایک کلاس ختم ہوئی، اور جب دوسری کلاس کے شروع ہونے میں تقریباً 5-10 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا، کیونکہ کلاس رومز اگر ایک کلاس ادھر ہے تو دوسری ادھر ہے، تو اس وقت سارے کے سارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے تھے. کوریڈورز میں رش ہوتا تھا، ڈفرینٹ بلڈنگز میں لوگ جا رہے ہیں. ایک کی کلاسز بلڈنگ میں ہے تو اس کی دوسرے بلڈنگ میں ہے، تو لوگوں کا ایک رش ہوتا تھا. اور کوئی پریئر روم ایسچ یونیورسٹی میں تو نہیں تھا. تو میں نے اتنی بھی پرواہ نہیں کی کہ میں کسی جگہ کونے کی تلاش کروں، کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے، نماز مجھ کو پڑھنی ہے، کیونکہ اگلی کلاس کے بعد اس نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. تو میں کسی کوریڈور کے کونے میں، جہاں لوگوں کی ریل پیل ہوتی تھی، کسی کوریڈور کے کونے میں وہیں پہ کھڑے ہو کے میں نے نیت کی. جائے نماز بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، نیچے فرش صاف ہے، فرش کو کیا ہوا، فرش ناپاک تو نہیں ہے. تو فرش کے اوپر وہیں پہ کونے میں کھڑے ہو کے قبلہ کی ڈائریکشن معلوم کی، اور وہاں پہ نماز پڑھ لی. لوگ گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن آئی واز کانفیڈنٹ. میرے اندر ایک اعتماد تھا کہ یہی چیز ٹھیک ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کی توفیق ہے. سردی ہے، گرمی ہے، برف پڑ رہی ہے، نماز کا وقت ہے، گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی سے رکے کیونکہ مغرب کا وقت جا رہا ہے، تو گاڑی سے اترے، باہر یخ ہوائیں چل رہی ہیں، اپنے آپ کو لپیٹا، جیکٹ پہنی، گلوز پہنی، اور کوئی کپڑا ساتھ میں رکھا ہوا، کوئی برف کے اوپر ہی بچھایا، وہیں پہ نماز پڑھی الحمدللہ. کیونکہ پتہ ہے کہ بائی دا ٹائم کہ کسی میں جگہ پہ پہنچوں گا مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا، تو میں نے کہیں پہ پل کی گاڑی سائڈ پہ نماز پڑھی. سردی ہے، گرمی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، کیونکہ کانفیڈنس آ گیا تھا. اللہ کی توفیق سے آتا ہے، لیکن تربیت کا بھی بہت بڑا اس کے اندر عمل دخل ہوتا ہے. بچوں کو ایک کانفیڈنس دیجیے کہ یو شوڈ بی پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. یہ اللہ کا وہ واحد دین ہے جو اللہ نے قبول کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اور بائی دا وے جتنے پیچھے
انبیاء گزرے، آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان سب نے اسلام ہی کی دعوت دی. هو سماکم المسلمین. اللہ تعالیٰ نے، نبیوں نے سب کو یہ بتایا کہ تم مسلمان ہو. مسلمان کا مطلب ہے سبمسو ہونا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا. اس کو اسلام کہتے ہیں. تو جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ نے جو نبی بھیجے، اللہ کی طرف سے احکامات لے کر آئے، ان سب کا ایک ہی میسج تھا کہ میں جو احکامات اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، اس کے سامنے اپنے سر کو خم کر دو، سبمٹ کر دو اپنے آپ کو. اسی کو تو اسلام کہتے ہیں. وہ تو لوگوں نے بعد میں اس کو ڈفرینٹ نام دے دیے. کسی نے اس کو کرسچینٹی کہہ دیا، کسی نے اس کو جوڈزم کہہ دیا، کسی نے اس کو ہندوازم کہہ دیا، اور اس کے اندر ہمارے بیلیف کے مطابق اس کے اندر تحریف کر دی، چینجز کر دی، اس کے اندر چیزیں ایڈ آن کر دی، سبٹریکٹ کر دی. لیکن الحمدللہ بچوں کو بتائیں کہ قرآن وہ ایک واحد کتاب ہے جو ان چینجڈ ہے تھرو آؤٹ سینچریز. تھرو آؤٹ سینچریز ایک ان چینجڈ بک ہے جس کے اندر کوئی چینج نہیں آئی. یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. بچوں کو قرآن سکھائیے، اس کی عربک سکھائیے، اس کی تجوید سکھائیے، ان کو محبت ڈالیے قرأت کرنے کی، ریسائٹ کرنے کی، ان کو شوق ہو. میرے ایک ساتھی مجھے ابھی 1-2 دن پہلے ہی بتا رہے تھے کہ ان کی بیٹیوں کو ان کی ماں نے دین کی محبت ڈالی. چھوٹی چھوٹی بچی ہے، 6 سال کی بچی ہے. وہ کہتے ہیں وہ کسی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں سوتی. وہ بچی، چھوٹی بچی 6-7 سال کی، کہتے ہیں کہ اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے رات کو. چھوٹے بچے ہیں، لیکن عشاء گرمیوں میں دیر سے ہوتی ہے. کہتی ہے اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرتی ہے اور میک شور کرتی ہے کہ عشاء کا وقت داخل ہوگا، میں عشاء پڑھوں گی، تب میں سوں گی. یہ کہاں سے آیا؟ وہ بھی تو 6-7 سال کی بچی ہے، جس طرح باقی 6-7 سال کی بچی ہیں. ماں نے محبت ڈالی، اس کے اندر کانفیڈنس ڈالا. ہر روز وہ بچی مجھ سے میری اور آ کے کہتی ہے کہ میں ہر روز دعا کرتی ہوں، اللہ سے باتیں کرتی ہوں. تو میں نے اس بچی کو کہا کہ بیٹا میرے لیے بھی دعا کیا کرو. اس بچی کو دعا کا شوق کس نے ڈالا؟ اس کی ماں نے، اس کے باپ نے. اللہ کی محبت ڈالی. شی از کانفیڈنٹ ٹو بی اے مسلم. آج کل کے بچے ٹکمگا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ ہم نے ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ڈالا. ہم نے ان کو فارمل طریقے سے سکھایا ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اللہ کے رسول کی محبت نہیں ڈالی ان کے دل میں، ان کی سیرت نہیں بتائی ان کو، ان کے عالی اخلاق کا تذکرہ نہیں کیا، ان کی بچوں کے ساتھ محبت نہیں بتائی ان کو. بچوں کو بتائیں کہ اللہ کے رسول بچوں سے کیسی محبت کرتے تھے. بچوں کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے گی. ان کی سیرت سکھائیے، صحابہ کے واقعات سکھائیے. ایسا کیوں ہے کہ بچوں کو فٹ بال پلیئرز کے نام آتے ہیں، ان کو وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کی طرح ایکشنز کرتے ہیں، وہ کرکٹ پلیئرز کو فالو کرتے ہیں، وہ باسکٹ بال پلیئرز کو فالو کرتے ہیں، لیکن ان کو صحابہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدنا ابوبکر کون تھے، سیدنا عمر کون تھے، سیدنا عثمان کون تھے، سیدنا علی کون تھے، سیدنا طلحہ کون تھے. کیا بات تھی ان سارے صحابہ کی. سیدنا عبد الرحمن بن عوف کون تھے، عشرہ مبشرہ کون تھے، ان کو کیوں نہیں پتا؟ صحابیات کون تھی، سیدہ خدیجہ کون تھی، اور سیدہ عائشہ کون تھی، اور سیدہ فاطمہ کون تھی، اور امہات المومنین کون تھی، نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی تھیں، پتہ ہی نہیں. وہ کیا خواتین تھیں، کیا عظمت تھی، کیا اخلاق تھے، کیا کردار تھے. بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا، ہم نے کیوں نہیں بتایا بچوں کو؟ پلیز، والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو وقت دیں، ان کو ایک با اعتماد، ایک کانفیڈنٹ مسلمان بنائیں. ایسا پکا مسلمان، ایسی وحدانیت اللہ کی، ایسی توحید، ایسی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کہ آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، حالات ادھر سے ادھر آ جائیں، دجال آ جائے، ان کا ایمان ذرا بھی متزلزل نہ ہو. یہ ہے ہمارا کام.
اور یہ ہوتا ہے بچپن میں، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جب وہ فریجائل ہوتے ہیں، جب ان کی پرسنالٹی کو آپ کسی طرح سے بھی مولڈ کر سکتے ہیں۔ پلیز میں خاص طور پہ ماؤں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بچوں کو وقت دیجیے، یہ آپ کی سب سے بڑی جاب ہے۔ والد سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، بچوں کو وقت دیجیے، محبت سے، پیار سے، سختی سے نہیں، غصے سے نہیں، محبت سے، پیار سے، سنت طریقے سے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہمارے بچوں کو ایک بہترین انسان، بہترین مسلمان بنائے، ایک کانفیڈنٹ انسان، ایک کانفیڈنٹ مسلمان، ایک با اخلاق نوجوان۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ why do we have so many rules in Islam؟ کہ اسلام کے اندر اتنے سارے رولز کیوں ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نوجوان بچے کا یہ سوال ہے۔ دیکھیں، ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رولز کیوں ہوتے ہیں۔ ایزیوم کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس دنیا سے سارے رولز ختم کرتے ہیں، ایک شہر سے سارے رولز ختم کرتے ہیں، نہ سڑکوں پہ سپیڈ لیمٹس ہوں، نہ ہی ٹریفک لائٹس ہوں، کون کس کے گھر میں جا سکتا ہے نہیں جا سکتا، کوئی رول نہیں ہے۔ کوئی کسی کے گھر میں بھی بریک ان کر دے تو کرائم نہیں ہے، کوئی رول ہی نہیں ہے۔ تو آپ کوئی بھی کسی کے گھر میں دروازہ توڑ کے چلا جائے، کسی نے گھر بنایا یا خریدا، کوئی رول نہیں ہے، کوئی بھی جا کے اس کے اوپر بیٹھ جائے، قبضہ کر لے، رہنا شروع کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی بھی چیز آپ ایزیوم کر لیں، یہ سارے جو لاز ہیں، ایک کسی ملک کا ایک آئین ہوتا ہے، پھر لاز ہوتے ہیں، ٹریفک لاز ہوتے ہیں، باقی سوسائٹی کے لاز ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے لاز کیوں ہوتے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ why there are so many rules in a country, why there are so many rules in a city، کوئی سوال کرے، یہ بالکل ایسے ہی سوال ہے نا کہ کیوں ہیں اتنے سارے رولز کسی بھی ملک کے اندر؟ یہ کیا بات ہوئی کہ میں کسی کو یہ گھر بنا ہوا پڑا ہوا ہے، خالی گھر ہے، تو میں جا کے رہ لیتا ہوں، میرا ہو جاتا ہے، میں جا کے بیٹھ جاؤں گا اس کے اندر فرنیچر لاؤں گا، رکھوں گا، رہنا شروع ہو جاؤں گا۔ کوئی 4 دن بعد کوئی آئے گا، یہ تو میرا گھر ہے، تم کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا نہیں، خالی پڑا ہوا تھا، میں تو آ کے رہ رہا ہوں۔ ہو آر یو؟ وہ کہے کہ میں نے بنایا۔ تو کہ مجھے کیا پتا تم نے بنایا؟ تو کوئی رولز ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہیں رولز نہیں ہوں گے؟ ایک انارکی ہوگی، ایک سب کچھ خراب ہو جائے گا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، ہر ایک کسی کے رائٹس ہی نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ رولز کسی بھی جگہ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی بھی جگہ کے فائدے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے آتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہمارے دین کے رولز ہیں، وہ ہمیں ریسٹرکٹ کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، ہمیں ایلیویٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کوئی رول لے لیں، یو ٹیک اے رول اینڈ دیٹ از فار آور بینیفٹ۔ کیوں ہمارے قرآن کے اندر ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو اور کوئی بھی اموڈسٹ چیز نہ دیکھو؟ ایک رول ہے نا۔ کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ جب کوئی بندہ اموڈسٹ چیز دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک نیچرل انسٹنکٹ، ایک ڈیزائرز ہیں جو کہ پرووک ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے۔ اب اس آگ کو اس نے بجھانا تو ہے کسی طرح سے، اب اس کو کوئی نہ کوئی چیز کرے گا اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ وہ یا تو سیلف ڈسٹرکشن موڈ پہ جائے گا، یا وہ کسی پاسبلی کوئی ابیوز کرے گا کسی کو۔ بچوں کو ابیوز کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ انسان ہے کہ درندے ہیں جو بچوں کو ابیوز کر رہے ہیں؟ لیکن ان لوگوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، وہ آگ اکثر اموڈسٹ چیز کو دیکھ کے لگتی ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کئی بچے ابیوز ہو جاتے ہیں، کچھ لڑکیاں ابیوز ہو جاتی ہیں، لڑکے ابیوز ہو جاتے ہیں، لوگ ابیوز ہو جاتے ہیں، ایکسٹرا میرٹل افیئرس شروع ہو جاتے ہیں، ایک اچھا خاصا گھرانہ، شادی شدہ گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت دفعہ، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر دفعہ، بہت دفعہ یہ شروع ہوتا ہے کوئی چیز جو اموڈسٹ دیکھی وہاں سے۔ اور قرآن ہمیں یہ رول بتاتا ہے
کہ دیکھو اموڈسٹ چیز کو دیکھو ہی نہ، اپنی نظر نیچی کر لو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. مردوں سے بھی خطاب، عورتوں سے بھی خطاب کہ اپنی نظر نیچی رکھو، اموڈسٹ چیز مت دیکھو، تاکہ تمہاری وہ جو نیچرل اینیملسٹک ڈیزائرز ہیں وہ پرووک نہ ہوں. رول ہے ہمارے فائدے کے لیے. خواتین کو پردے کا حکم ہے، ایک رول ہے کہ تم نے اپنے آپ کو جو غیر محرم مرد ہیں ان کے سامنے کور کرنا ہے فرام ہیڈ ٹو ٹو ود این ایکسیپشن آف، اس کے اندر اختلاف ہے چہرے کا اور ہاتھوں کا اور پیروں کا. رائٹ؟ کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ بڑی لاجیکل بات ہے، بڑی نیچرل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اٹریکٹیو بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ جو اٹریکشن اللہ نے نیچرل رکھی ہے، وہ مرد جنہوں نے اپنے دل پہ محنت نہیں کی، جن کے اخلاق نہیں بنے، جن کے اندر کنٹرول نہیں ہے، وہ ان خواتین کو بے حیثیت انسان رسپیکٹ کرے، ان کو ایز این آبجیکٹ ٹریٹ نہ کرے. تو آپ کور کر لیں. یہ خواتین کی رسپیکٹ کے لیے رول بنا ہے. مردوں کو کہا گیا کہ نظریں نیچے رکھو، کوئی اس طریقے سے مت دیکھو کہ کسی کی رسپیکٹ نہ کرو. لیکن خواتین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پریکاشن لینے کو کہا ہے. تو یہ رول خواتین کی فائدے کے لیے، ان کی رسپیکٹ کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے. یو نیم اٹ، کوئی رول لے لیں. بچوں کو یہی اسی طرح کے رولز پہ ہوتا ہے نا، بچیوں کو پردوں کے رولز پہ ہوتا ہے، لڑکوں کو کہ نظریں نیچی رکھیں، نہ دیکھیں. یہ کمزوریاں ہیں لڑکوں کی، لڑکیوں کی، نوجوان بچوں کی بات کرو خاص طور پہ، ویسے تو سب کی ہیں. نیم اٹ، شراب نہیں پینی. لیکن جو شراب پیتا ہے اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے جب تک وہ نشے میں ہوتا ہے. از ناٹ ایبل ٹو تھنک پراپرلی. وہ سوچ ہی نہیں پاتا، اس کی ڈیسیژن پاور ٹھیک نہیں رہتی. اور انسان اسی لیے ہے کہ اس کے پاس عقل ہے. انسان اور جانور کے درمیان سب سے بڑا ڈفرینشیٹنگ فیکٹر جو ہے وہ انسان کی انٹلیکٹ ہے، اس کی عقل ہے. اگر عقل پہ پردہ پڑ جائے، بے شک تھوڑی دیر کے لیے ہو، تو وہ انسانیت کے اس معیار سے گر جاتا ہے. اور کسی بھی انسان کو انسانیت کے معیار سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گرنا چاہیے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شراب مت پیو، جوا مت کھیلو. جوا مت کھیلو کیونکہ جوا ہم سب کو ایزی منی ہے. لیکن ایزی منی میں پھر کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ ہوتا ہے کسی جوئے خانے میں، لوگ جان کے دشمن بن جاتے ہیں. کسی کا مال ہم ان لافلی سورٹ آف لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی کہہ کہ لافلی لیتے ہیں، اس نے اپنی کنسنٹ سے دیا ہے. لیکن کوئی بھی یہ تو نہیں چاہتا کہ میں اپنا مال ڈالوں اور مجھے نہ ملے، کسی اور کو مل جائے. کون چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. اسی طرح سود ہے، انٹرسٹ منی ہے، وغیرہ وغیرہ. یو نیم اے رول اینڈ اٹ از فار آور بینیفٹ. کسی بھی حکم کو لے لیں، وہ انسان کے فائدے کے لیے آیا ہے، انسان کو ایلیویٹ کرنے کے لیے آیا ہے، انسانیت کو ایلیویٹ کرنے کے لیے آیا ہے، کسی کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے نہیں آیا. یہ ساری کی ساری جو ریسٹرکشنز ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے. پلیز اس چیز کو سمجھیں، ہر چیز کو لاجیکلی سمجھیں. نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، کہ یہ رول کیوں ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے. ویل انسان کے اندر ایک روح ہے جس کو ہم نگلیکٹ کیے ہوئے ہیں، اور اسی نیگلیجنس کی وجہ سے ہمارے اندر اسپریچول لیتھارجکنیس ہے. ہم روحانی طور پہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں. اس کمزوری کی وجہ سے ہمارے نوجوان بچے بچیاں وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں. اندر ایک ہالونیس فیل ہوتی ہے. سیلف ہارم کر رہے ہیں بچے ہمارے. روتی ہیں ہماری بچیاں، بلا وجہ رونا آتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو اپنے آپ کو مینج کیسے کرنا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور اس کی ایک وجہ، دوسری وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے. نماز روح کی غذا ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، تو جو اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے یہ انسان کی روح کو سٹرونگ کرتا ہے، اس کو نرش کرتا ہے. وہ جو ہالونیس ہے اس کو ختم کرتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے.
یہ نماز کا فائدہ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے فرض کر دی اسی لیے کہ دیکھو اس میں چوائس ہی نہیں دیتا. کیونکہ اگر تم اپنی روح کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاؤ گے، روح کو ریکگنائز نہیں کر پاؤ گے، تو ایسا نہ ہو کہ اس لیک آف ریکگنیشن میں، لیک آف آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر تم نماز ہی چھوڑ دو، تم لاجیکل سوچنا شروع کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں چوائس ہی نہیں دی، فرض کر دیا. تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے. اور جس کو سمجھ میں آ جاتی ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی میرے فائدے کی چیز ہے. تو یہ سارے رولز ہمارے فائدے کے لیے آئے ہیں. تو ان رولز کو آنر کرنا، ان رولز پہ چلنا، جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، کسی کا مال ناحق نہیں لینا، سب کی عزت کرنی ہے، سب کی رسپیکٹ کرنی ہے، نماز کے وقت نماز پڑھنی ہے، رمضان آئے گا روزے رکھنے ہیں. آج تو میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں اپنی صحت کے لیے. وہ لوگ وہ رولز بنانا شروع ہو گئے ہیں جو ہمارے دین نے 1500 سال پہلے ہم کو دیے تھے. وہ کہہ رہے ہیں یہ فائدہ مند چیز ہے انسانیت کے لیے، انسان کی ہیلتھ کے لیے، انسان کی اوور آل ویل بینگ کے لیے. ہمارے پاس یہ سارے رولز موجود ہیں فار اے لانگ لانگ ٹائم. تو پلیز اس کو سمجھیں، بی کانفیڈنٹ کہ رولز ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری خیر کے لیے. انشاءاللہ اسی میں بھلا ہے، اسی میں خیر ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@arydgital.tv پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.